نمرود کا غرور۔ نمرود ایک طاقتور اور متکبر بادشاہ تھا جو اپنی حکومت، دولت اور فوجی طاقت پر حد سے زیادہ ناز کرتا تھا۔ اس نے وقت کے ساتھ یہ گمان کر لیا کہ وہی سب کچھ ہے اور اسی کے حکم سے زندگی اور موت ہے۔ اس کا غرور اتنا بڑھ گیا کہ وہ خود کو خدا کہلوانے لگا اور لوگوں کو مجبور کرتا کہ اسی کی عبادت کریں۔ اس کی شان و شوکت نے بہت سے کمزور دل لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کا مکالمہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نمرود کے سامنے حق بات کہنے کے لیے بھیجا۔ دربار میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ نمرود غرور سے بھرا بیٹھا تھا جبکہ حضرت ابراہیم پورے سکون اور یقین کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ یہ بات نمرود کے غرور کو چبھ گئی مگر وہ سچ کا سامنا نہ کر سکا۔ نمرود کا خدائی دعویٰ۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ 4 آگ کا الاؤ تیار کرنا۔ حق بات سن کر نمرود غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ اس کی تپش سے پرندے بھی قریب نہ آتے تھے۔ پورا شہر جمع ہو گیا تاکہ یہ منظر دیکھ سکے۔ نمرود سمجھ رہا تھا کہ اس طرح وہ حق کو ختم کر دے گا۔ آگ کا گلزار بن جانا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اسی لمحے جلتی ہوئی آگ ایک سرسبز باغ میں بدل گئی۔ حضرت ابراہیم بالکل محفوظ تھے، نہ کپڑے جلے نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچا۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم معجزہ تھا۔ نمرود کی شکست۔ یہ معجزہ دیکھ کر نمرود اور اس کے درباری حیران و پریشان رہ گئے۔ نمرود کی آنکھوں کے سامنے اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ جس آگ پر وہ ناز کر رہا تھا وہ بھی اللہ کے حکم کی تابع نکلی۔ اس دن سب پر واضح ہو گیا کہ طاقت اور بادشاہت کچھ نہیں، اصل قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ مچھر کے ذریعے عذاب۔ نمرود پھر بھی باز نہ آیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت چھوٹی مخلوق مچھر کے ذریعے اسے عذاب دیا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں داخل ہو گیا۔ ایک عظیم بادشاہ ایک معمولی مخلوق کے سامنے بے بس ہو گیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کمزور کو بھی طاقتور پر غالب کر سکتا ہے۔ نمرود کا عبرتناک انجام۔ نمرود شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنے سر پر جوتے مارتا تاکہ درد کم ہو مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کی ساری طاقت، فوج اور دولت بیکار ثابت ہو گئی۔ آخرکار وہ ذلت کے ساتھ مر گیا۔ اس کا انجام ہر متکبر کے لیے عبرت بن گیا۔ حق اور باطل کا مقابلہ۔ نمرود اور حضرت ابراہیم کا واقعہ حق اور باطل کی واضح مثال ہے۔ ایک طرف غرور، جھوٹ اور ظلم تھا، دوسری طرف ایمان، صبر اور سچائی۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ باطل وقتی طور پر طاقتور لگ سکتا ہے مگر انجام کار حق ہی غالب آتا ہے۔ عبرت اور سبق۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو شخص غرور اور طاقت کے نشے میں خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ نمرود کا انجام اور حضرت ابراہیم کی کامیابی قیامت تک انسانیت کے لیے ایک روشن سبق ہے۔